بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر آیات اہل البیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے اس درس کے حوالے سے کچھ وضاحت پیش کی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ درس تفسیر آیات اہل البیت، آیات اہل البیت یعنی وہ آیتیں کہ جو اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ تعداد کے لحاظ سے کتنی ہیں، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان کی قسمیں کتنی ہیں۔ آج سے ہم عملی طور پر ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو آیتیں اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی آیت جس کا انتخاب ہم نے کیا وہ آیت تطہیر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے اور یہ 22ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے، اور اس کے بارے میں دو حوالوں سے گفتگو انتہائی اہم ہے۔ وہ ایک یہ ہے کہ یہاں پر جو رجس کے دور ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور تطہیر کا جو تذکرہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آیا عصمت مراد ہے یا عصمت مراد نہیں ہے؟ محفوظ ہونا مراد ہے یا معصوم ہونا مراد ہے یہاں سے اہل بیت کا؟ اور دوسری جو گفتگو ہے وہ اس بارے میں گفتگو ہے کہ اس آیت میں جو اہل البیت کا لفظ آیا ہے، یہ اہل البیت کا سے مراد کیا ہے؟ آیا صرف اہل بیت عصمت و طہارت مراد ہیں، یا صرف ازواج مطہرات مراد ہیں، یا نہیں دونوں یہاں پہ مراد ہیں؟ ان میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن ہم تقابلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ادلہ کے ساتھ طرفین اور فریقین کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ کسی کو دل آزاری کی جائے یا کسی کو ٹارگٹ کیا جائے، نہیں، ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے۔ ہم تو صرف قرآن کے ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے ایک آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں فریقین کے ادلہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کن کی دلیل میں زیادہ پاور ہے۔ جو چیز سب سے بہتر، سب سے اچھی لگے، اس دلیل کو آپ مان لیجئے گا۔ تو اب یہ جلالی صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو بھی آیت تطہیر کے ذیل ہی میں کی ہے، اور وہاں پر بھی انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر شیعہ مکتب فکر جو ہے اس آیت سے مراد عصمت اہل بیت لیتے ہیں، جبکہ ان کے بقول جو ہے ایک مکتب فکر ایسا ہے کہ جو مکتب فکر اس سے مراد عصمت نہیں لیتا، اہل بیت کو معصوم نہیں لیتا، بلکہ محفوظ مراد وہ لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو گستاخی کی اور جو بیان انہوں نے دیا وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ بہرحال اس سے اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے، لہٰذا ہم تفصیل سے آیت تطہیر کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو دوستان عزیز، جہاں تک تعلق ہے آیت تطہیر کے مقام کا، تو دیکھیے شیعہ مکتبہ فکر کا جو خاصہ ہے، جو امتیاز ہے، وہ اس بات پر ہے کہ وہ امامت کو اہل البیت میں خاص سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام معصوم ہوتے ہیں، اور
اہل البیت کی عصمت پر جو آیت سب سے زیادہ جو ہے دلالت کرتی ہے وہ یہی آیت تطہیر ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی اس آیت کی تفسیر بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے ذریعے سے اپنے مخالفین پر استدلال کرتے رہے ہیں اور دلیل لاتے رہے ہیں کہ یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، جیسے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ شورا قائم ہوئی تھی اور حضرت عثمان کے بارے میں پھر بعد میں اس میں فیصلہ ہوا، تو جب وہاں پہ بحث ہوئی تھی تو مولا امیر المومنین امام الموحدین نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا کہ انشدکم اللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں، حل فیکم احد انزل اللہ فیہ آیت التطہیر، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں آیت تطہیر نازل کی گئی ہو علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل کی گئی، ہمارے سوا آپ میں کوئی ہے؟ تو وہاں پہ بزرگ صحابہ کرام موجود تھے کہ جنہوں نے قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنا تھا، تفسیر براہ راست سنی تھی، کسی نے وہاں پر اعتراض نہیں کیا اور کسی کی یہ ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہتے کہ امیر المومنین آپ اہل بیت کے علاوہ یہ ہماری شان میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شان میں جو جس آیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ آیت تطہیر ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب ایک شامی حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تھا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کچھ آیتیں پیش کی تھی، انہی آیات میں سے یہ آیت بھی تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شامی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اما قرأت فی الاحزاب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ کیا تو نے قرآن مجید میں آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ پھر حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی، تو کیا تم نے آیت تطہیر کی تلاوت نہیں کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا تھا، قال ولا انتم ہم، کیا آپ ہیں وہ کہ جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں فرمایا تھا، قال علیہ الصلوۃ والسلام نعم، جی وہ ہم ہی ہیں۔ اس کی بیان آپ کو جو ہے اسی آیت کے ذیل میں جامع البیان جلد نمبر 22 صفحہ 7 پر یہ مل جائے گا۔ اسی طرح احتجاج تبرسی میں بھی یہ واقعہ مل جائے گا۔ اسی طرح امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس آیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ناظرین اکرام، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین جن کا تذکرہ ہم نے پہلے درس میں بھی کیا تھا، علامہ حسکانی اپنی کتاب شواہد التنزیل میں 135 روایات کے وہ کرتے ہیں کہ یہ اس آیت تطہیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، 133۔ اور اہل سنت ہی کے ایک بہت بڑے مفسر جو ہیں وہ علوسی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے روح المعانی، جلد نمبر 11 صفحہ 195 میں وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی ذیل میں اتنی روایت آئی ہیں کہ جن روایات کا گننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ جو آیت تطہیر کہلاتی ہے، آیت تطہیر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو آئیے آیت تطہیر کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آیت کا پیش کر کے آیت کا مختصر ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم نے سب سے پہلے آ کر آیت تطہیر کے اندر جو الفاظ ہیں
ایک ایک لفظ کی مکمل وضاحت کرنی ہے، چونکہ ترجمہ جب ان چیزوں اس گرامر کے حوالے سے میں گفتگو ہوگی اس کے بعد اس کا صحیح ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، وگرنہ اس کا ترجمہ جو ہے کرنا ذرا مسئلہ ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا انشاءاللہ الرحمن جب ہم اس آیت کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کریں گے اس وقت جو ہے پتہ چل جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہاں پر یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، دیکھیے ناظرین اکرام، میں نے جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے تقریباً 25-26 تفاسیر اہل سنت کی، بالخصوص مکتبہ دیوبند کی تفاسیر میں نے دیکھی ہیں اردو زبان میں جو لکھی گئی ہیں، ان ساری تفاسیر کو میں نے دیکھا۔ ان تفاسیر میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی گئی ہے اور وہ اس میں اس چیز کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ اہل البیت سے مراد کیا ہے، اذھاب الرجس سے مراد کیا ہے، یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن وہ وہاں پر ایک چیز جس چیز کی وضاحت نہیں ہے وہ لفظ انما ہے۔ اگر لفظ انما واضح ہو جائے اور اس نقطے کی وضاحت ہو جائے تو میرے خیال میں بہت سے سوالوں کا جواب خود بخود جو ہے ہمیں مل جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کا آغاز جو ہے انما سے ہو رہا ہے، تو یہ انما عربی گرامر کے حوالے سے اس کو انما حصر کا کلمات حصر میں سے جانا جاتا ہے۔ کلمات حصر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کلمہ حصر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جس لفظ پر داخل ہو جاتا ہے پھر اس کا معنی جو ہے وہ منحصر ہو جاتا ہے، اسی میں منحصر ہو جاتا ہے۔ مثلا انما الہکم الہ واحد، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا خدا بس ایک ہی ہے، یہ ایک ہی کا ترجمہ جو ہے، یہ انحصار کا جو ترجمہ یہاں پہ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ انما کا ترجمہ ہے۔ یہ حصر کر دیتی ہے، محدود کر دیتی ہے اور باقی چیزوں کو اس سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے ایک عالم دین بہت اچھے طریقے سے دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں چونکہ برصغیر میں چلہ کاٹنے کا رواج تھا اور یہ لوگ تو جب چلہ کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک حصار قائم کیا جاتا ہے۔ حصار قائم کیا جاتا ہے، حصار کا مطلب کیا ہے؟ ایک گول دائرہ سا کھینچا جاتا ہے ارد گرد اور اس کے اندر وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے کچھ اپنے وہ اوراد وغیرہ اور ورد وغیرہ وہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور وہ چلہ کاٹتے ہیں۔ تو یہ حصار جو کاٹا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے چیز ہے وہ اس کے اندر نہیں آ سکتی، یہ چونکہ اس نے اس کو خاص کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو حصار کہا جاتا ہے، یہ حصار ہے۔ تو جس آیت پر یہ حصار آ جائے اس طرح کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جس چیز پر یہ داخل کی گئی اس کو اس معنی میں منحصر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ اگر انما کے بعد صرف دو لفظ آ جائیں یا ایک مختصر سا جملہ آ جائے، مبتدا اور خبر آ جائے، تو پھر تو اس کا معنی بہت واضح ہو جاتا ہے اور اس کے تعلق ڈھونڈنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر اس کے بعد ایک طولانی جملہ آ جائے اور اس کے اندر بہت سی باتیں آ جائیں تو پھر وہاں پہ اس چیز کو ڈھونڈنا انتہائی ذرا مشکل کام بھی ہے اور اس پر جو ہے ذرا گرامر کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ انما نے حصر تو کر دیا لیکن کس کو حصر کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ مثلا انما الہ واحد کہتے ہیں تو وہاں پہ الوہیت کو جو ہے نا منحصر کر دیا ہے، ایک ہی خدا ہے، یعنی خدا ہی ایک ہے اور بس یکتا ہے خدا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ تو یہ معنی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں تک کم از کم یہ جملہ ایک جملہ پورا جا کر مکمل ہوتا ہے۔ ترکیب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لیذھب عنکم الرجس یہ جو ہے اس کا مفعول بنتا ہے، تو یہاں تک یہ جملہ جو ہے یرید اللہ، اللہ اس کا فاعل بنتا ہے اور سارا جملہ جو ہے یہ مفعول بالواسطہ وغیرہ سب کچھ مل کر جو ہے یہاں تک جملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انما کا جو ترجمہ ہم نے کیا بجز این کے، ماں سوائے اس کے، یا سادہ لفظ میں بس یہی یا ہی کا ترجمہ جو ہم یہ کرتے ہیں، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟
تو اس کے اندر جو ہے مختلف احتمال پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا احتمال جو یہاں پہ پایا جاتا ہے وہ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کا تعلق جو ہے، انما کا جو تعلق ہے یہاں پر اس آیت میں، اس کا تعلق سب سے پہلے یریدو کے ساتھ ہے۔ یرید اللہ، انما یرید اللہ، یرید اللہ، یرید اللہ سے کیا مراد ہے؟ یرید اللہ سے مراد یہاں پر جو ہے یریدو، ارادہ یریدو، ارادہ کرنا یعنی کسی چیز کی خواہش کرنا لیکن اختیار کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے ارادہ۔ اب ارادے سے یہاں پہ کیا مراد ہے وہ بھی انشاءاللہ الرحمن ہم گفتگو، اگر آج ہی ٹائم ہوا تو اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ انما کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا جو احتمال پایا جاتا ہے اس میں، اس کا تعلق انما یرید اللہ ہو، یریدو کے ساتھ ہے۔ یریدو کے ساتھ تعلق لیا جائے تو یریدو چونکہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور چونکہ یہ فعل ہے اس کے لیے ایک فاعل کی ضرورت ہے، یعنی یہ ارادہ کرنے والی ذات کون سی ذات ہے، یہ کون ارادہ کر رہا ہے؟ انما یرید اللہ، یرید اللہ، تو اللہ اس یریدو کا فاعل ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ارادہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ارادہ کر رہا ہے۔ اگر انما کو ہٹا دیا جائے تو یہ ہوگا یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ لیکن جب انما کو ہم اس پر لے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے، اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے، اللہ ہی یہاں پہ ارادہ کر رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کا حصر جو ہے وہ ارادے کے ساتھ ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ارادہ نہیں ہے، صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات ایسی ہے کہ جس کا یہ ارادہ ہے۔ اگر اس چیز کو مان لیا جائے، اگر اس بات کی وضاحت جو ہے نا کر دی جائے، اس چیز کو مان لیا جائے، تو دیکھیے ارادے کی قوت جو ہے دراصل مرید کی قوت، مرید سے مراد یعنی جو ارادہ کرنے والا ہے، جتنا ارادہ کرنے والا قوی ہوگا اتنی ہی قدرت اس ارادے میں ہوگی۔ تو اب یہاں پر ارادہ کرنے والا خداوند متعال ہے، تو یہ ایک معنی کہ یہاں پہ ہوگا کہ بس اللہ ہی کا ارادہ ہے، اللہ ہی کا ارادہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور بندے کا ارادہ نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہاں پر یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ فاعل کو منحصر نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے مفعول کو منحصر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو مفعول اس کا کیا ہے؟ یرید اللہ، یہ لیذہب عنکم الرجس، لیذہب عنکم الرجس، لیذہب، یہ جو ہے یہ اس کا مفعول بنتا ہے، لیذہب، اگرچہ اس کے اوپر جو ہے حرف جر آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی کہ یہ لام جو ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ درسوں میں اس پر گفتگو ہوگی، اور اصحاب رجس سے کیا مراد ہے، یہاں پہ دور کرنا یا دور رکھنا مراد ہے، یہ بعد والے انشاءاللہ الرحمن اس میں بحث آئے گی۔ لیکن آج یہ یہاں پر یہ کریں کہ ارادہ کے لام آیا ہے، لیکن یہاں در حقیقت یہ مفعول ہے۔ اگر اس کا وہ معنی جو ہے ہم یہاں کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے دور کرے، اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ تم سے دور کرے۔ یہاں پہ لیذہب عنکم یہ مفعول ہے، اس کا ہو سکتا ہے انما کا تعلق مفعول سے ہو، تو اب ترجمہ ہوگا اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، اللہ کا ارادہ بس یہی ہے۔ اب یہ ہی جو پہلے آ رہا تھا کہ اللہ ہی کا ارادہ ہے، اب یہ ارادے کے بعد آ رہا ہے، ارادہ ہی صرف یہ ہے، یعنی اصحاب رجس والا جو اس کے بعد والی بات آ رہی ہے تو یہ ہے کہ اصحاب رجس ہی کا جو ہے ارادہ ہے، صرف اور صرف جو ہے اصحاب رجس کا ارادہ ہے، اللہ ہی کا یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ مراد ہے۔ تو یہ دوسرا معنی ہوگا۔ پہلا ترجمہ میں نے جو کہا تھا کہ ترجمہ ابھی نہیں کریں گے، ترجمہ بعد میں کریں گے، تو یہ ہے کہ اگر اس کو فاعل کے ساتھ متعلق کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ صرف اللہ ہی کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا تعلق جو ہے لیذہب کم سے جو ہے نا لگا جوڑ دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بھائی یہاں پہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، ارادہ جو ہے یہاں پہ بس ارادہ یہی ہے، اس کے بعد جو آ رہا ہے اصحاب رجس کا ارادہ ہے، یہ مراد ہوگی۔ تیسرا جو احتمال ہے کہ یہ انما کا تعلق کس کے ساتھ ہو،
وہ یہ ہے کہ جو یریدو کا مفعول ہے وہ ہے لیذہبا، یذہبا خود فعل ہے، چونکہ یہ خود فعل ہے تو اس کو خود بھی فاعل کی ضرورت ہے اور مفعول کی ضرورت ہے، تو اس کا جو مفعول اس میں بن رہا ہے، فاعل جو ہے لیذہبا، کون جو ہے نا لیذہبا، یہ اذہاب کون کرے گا، دور کون رکھے گا یا دور کون کرے گا، تو اس کا فاعل اور یریدو کا فاعل ایک ہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے۔ تو تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس میں اس کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، عنکم سے ہے، عنکم مفعول بن رہا ہے، عنکم یعنی تم سے کیا مراد ہے یہاں پہ، اہل البیت مراد ہے یہاں پہ۔ کم کیا ہے، کم یعنی تم، اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے تم، یعنی تم سے یہ رجس کو دور رکھے گا، خداوند متعال دور رکھے گا اور یا دور کرے گا، جو معنی بھی انشاءاللہ الرحمن بعد میں ہم کریں گے اس کے متعلق۔ تو اب یہاں پر جو ہے جس چیز کو حصر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم سے کس چیز کو دور کیا جا رہا ہے، اس کا مفعول جو ہے وہ یہ الرجسہ ہے، رجس کو جو ہے تم سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر معنی جو ہے وہ یہ ہوگا، تو اس کا احتمال یہ ہے، اس کا تعلق یہ یذہبا کا مفعول ہے اس کے ساتھ ہوگا، تو اب ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بس تم سے، عنکم بس تم سے تمام کے تمام رجس کو، گناہوں کو یہ دور رکھے، بس تم سے۔ اگر عنکم کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے اور الرجسہ کے اس کے ساتھ تعلق ہو جائے تو بس یہ معنی یہ ہوگا کہ بس تم ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، یہ تم کے ساتھ جو ہے نا، اور تم سے مراد یہاں پہ میں نے جیسے عرض کی کہ اس کے بعد جو ہے آیت وضاحت کر رہی ہے، اہل البیت کا لفظ جو آ کر اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تم سے مراد یہاں پر جو ہے اہل البیت ہیں۔ اب اہل البیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت عصمت و طہارت ہیں، پنجتن پاک مراد ہیں، یا دونوں مراد ہیں، یہ انشاءاللہ الرحمن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کے بارے میں بعد میں گفتگو انشاءاللہ الرحمن کریں گے۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ جو عنکم کا مجرور ہے جس کی تشریح اہل البیت ہے، یہ اس کے ساتھ بھی متعلق ہے۔ تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر گناہ کو بس تم ہی سے دور رکھا جائے گا۔ بس یہاں پر ناظرین کرام آج کے درس میں جو ہماری بحث ہوئی، صرف ایک لفظ پر گفتگو ہوئی کہ یہاں پہ انما کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ انما کا تعلق پہلا احتمال یہ یرید اللہ، یعنی اللہ جو فاعل ہے یریدو کا، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر اس کو ترجمہ اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ صرف اور صرف خدا کا یہ ارادہ، کسی اور کا ارادہ نہیں ہے۔ دوسرا احتمال اس میں جو پایا جاتا تھا وہ یہ پایا جاتا تھا کہ اس کا جو ہے مفعول کے ساتھ تعلق ہے، لیذہبا کے ساتھ تعلق ہے، تو اس وقت جو ہے نا یہ حصر جو ہے اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گی کہ اس کے بعد ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بس یہی ہے، بس یہی ہے، یہ ترجمہ کیا جائے گا۔ تیسرا معنی جو ہے رجس کا کے ساتھ جو ہے لیذہبا کا جو مفعول ہے اس کے ساتھ، تو معنی یہ ہوگا کہ بس رجس کو دور کرنے کا ارادہ ہے۔ چوتھا معنی جو ہے وہ عنکم میں جو کم کی ضمیر ہے جس کی تشریح آگے اہل البیت کر رہے ہیں، تو معنی یہ ہوگا کہ صرف تم ہی اہل بیت، تم ہی سے دور کرنے کا ارادہ ہے، اہل بیت ہی سے دور کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارا نظریہ جو ہے اور میرا جو جتنا مطالعہ ہے اس کے تحت اس کا تعلق اسی عنکم سے ہے، اور یہ انما آ کر اسی کو حاصل کر رہا ہے کہ صرف اور صرف اہل بیت ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اذہاب رجس کیا گیا ہے، ہر قسم کے گناہ کو ان سے دور رکھا گیا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اذہاب رجس سے کیا مراد ہے، یہاں پہ ارادہ یرید اللہ، یہاں پہ ارادہ الہی سے کیا مراد ہے؟ آیا ارادہ تشریع مراد ہے، ارادہ تکوینی مراد ہے؟ ارادہ تشریع کس کو کہا جاتا ہے، ارادہ تکوینی کس کو کہا جاتا ہے؟ اور گناہوں کو دور رکھنا مراد ہے، دور کرنا مراد ہے؟ یطہرکم کا مطلب معنی کیا ہے؟ آیا اس سے عصمت ثابت ہوتی ہے یا عصمت ثابت نہیں ہوتی ہے؟ اہل البیت سے مراد ازواج مطہرات صرف وہی ہیں، اہل بیت
ہیں یا جو ہے اور بھی جو ہے ہمارے مراد ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن تفصیل سے گفتگو جو ہے وہ بعد میں ہوگی۔ میرے خیال میں آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہاں پہ انما جو آیا ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ 4 احتمال ہم نے بیان کیے کہ جن میں سے یہ احتمال زیادہ قوی ہے کہ کون کے ساتھ اس کو جو ہے نا جوڑا جائے۔ ویسے تو آپ اگر جو بھی انشاءاللہ الرحمن بعد میں ہم بیان کریں گے، اور علامہ نقن سید علی نقوی اعلی اللہ مقامہ اور نور اللہ مرقدہ الشریف نے بڑے اچھے طریقے سے اس کے ذیل میں یہ انما کے لفظ پر گفتگو کی گئی ہے۔ باقی آپ جا کر دیکھ لیجئے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں نے اہل سنت کی تفاسیر، عربی تفاسیر کو بھی دیکھا، فارسی تفاسیر کو بھی دیکھا، بالخصوص اردو تفاسیر کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے، وہاں پر اگرچہ ادبی حوالے سے بہت گفتگو کی گئی ہے، لیکن آیے تطہیر کے ذیل میں انما پر جو ہے جو گفتگو علامہ نقن مرحوم نے کی ہے ویسی گفتگو کسی نے نہیں کی ہے۔ تو ناظرین اکرام، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔